अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इशाइया ना लेने पर इतना वावेला क्यों। मौलाना के 9 दिन और मौलाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान किस बात पर इत्तेफाक हुआ है। ये 3 मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, बात करते हैं, आगाज़ करते हैं सबसे पहले इस खबर से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना और हुकूमत के दरमियान मुशावरत 14 सितंबर से या 15 सितंबर से जारी है। उस रोज़ जब ये फैसला आया तब भी हुकूमत की जानिब से जो था वो मौलाना साहब मुशावरत की गई, लेकिन अब कल इसमें हतमी जो था एक ब्रेक थ्रू तब हुआ जब हुकूमत की जानिब से बाकायदा जो है वो ड्राफ्ट दे दिया गया। अब इस हवाले से दो इकसाम के बयानात सामने आ रहे हैं। एक तो हुकूमत की जानिब से ये बयान सामने आया है कि जो मौलाना की जानिब से पहले 56 या 57 आइनी तरामीम पर कुछ एतराज़ात किए गए थे, उन एतराज़ात को उसी वक्त दूर कर दिया गया था। दूसरा जो बयान सामने आ रहा है वो ये आ रहा है जिसमें मौलाना भी इत्तेफाक करते हैं, हुकूमत भी करती है और पीपल्स पार्टी भी करती है कि तीनों बड़ी सियासी जमातें इस बात पर मुत्फिक हो चुकी हैं कि मुल्क में जो है वो आइनी अदालतों का क़याम जो है वो नागज़ीर है। आइनी अदालतें बननी हैं, आइनी अदालतें बननी चाहिए, आइनी अदालतें वक्त की ज़रूरत है। अब बात यह है कि इसमें कहाँ पर आकर जो है वो रुकावट पैदा हो रही है। रुकावट पैदा हो रही है कि जो मुल्क का चीफ जस्टिस होगा आइनी अदालत का, वो कौन होगा, और दूसरी बात कि जो जज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, क्या उसको सीनियरिटी की बुनियाद पर जो है वो उसका तकर्रर किया जाए या उसका तकर्रर जो है वह 3 नॉमिनेशंस में से या 5 नॉमिनेशंस में से या 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से किया जाए। इस पर थोड़ा सा कुछ एतराज़ ज़रूर है। मौलाना अपनी बात में बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। मौलाना की जानिब से कल एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने इस बात का बड़ा जो है वो शिद्दत के साथ इजहार किया। एक तो उनकी जानिब से कहा गया कि 19वीं तरमीम को बहाल किया जाए। अब 19वीं तरमीम क्या थी? 19वीं तरमीम में जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार था उसमें पार्लिमान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। पहले ये हुआ कि 18वीं तरमीम की गई। 18वीं तरमीम करके पार्लिमान को जजेस की अपॉइंटमेंट में मरकज़ी रोल दे दिया गया। अब उस वक्त चीफ जस्टिस थे चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। उनकी जानिब से इस पर बड़ी रेजिस्टेंस की गई कि जनाब ये तो हो नहीं सकता कि पार्लिमान का किरदार हो, इससे तो अदलिया आज़ाद नहीं होगी, इससे अदलिया जो है वो हुकूमत की तरफ देखती रहेगी, अदलिया के फैसले इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। और हुकूमत उस टाइम अदलिया के इतने दबाव में आ गई कि फिर उन्हें 19वीं तरमीम लानी पड़ी। और फिर ये जो मौजूदा जुडिशल कमीशन और जजेस पार्लिमानी तकर्री के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है, ये 2 चीज़ें बना दी गई। और उसमें ऑब्वियसली ये भी चीज़ सामने आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला दे दिया कि जो जजेस तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी है वो सिर्फ एक मरतबा मामले को नजर सानी के लिए जुडिशल कमीशन को वापस भेज सकती है। किसी जज की अगर अपॉइंटमेंट का मामला हो, लेकिन उस पर कोई एतराज़ या उस नाम को मुस्तरद नहीं कर सकती। यानी जो जजेस का फैसला होगा, जो जुडिशल कमीशन कर देगा अक्सरियत की बुनियाद पर, वो पार्लिमानी कमेटी उसको अल्टीमेटली वो फैसला मानना पड़ेगा। अब मौलाना ने कल ये मुतालबा कर दिया कि जनाब 19वीं तरमीम को ख़त्म करके जो है वो 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए जजेस की अपॉइंटमेंट की हद तक। 18वीं तरमीम में मैंने आपको बता दिया क्या ऑप्शन थी। अब मौलाना यानी इस स्टेज पर आ गए हैं, यानी या मौलाना ने भी ये मुतालबा कर दिया है कि जजेस की अपॉइंटमेंट में पार्लिमान का किरदार होना चाहिए। हुकूमत भी यही कह रही है पार्लिमान का किरदार होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस पर पीपल्स पार्टी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरी बात मौलाना की जानिब से ये की गई, उन्होंने कहा कि हम इस्लाहात चाहते हैं, इस्लाहात होनी चाहिए अदलिया में।
پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سینیورٹی اور کارکردگی کی بنیاد پر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. اب ججز کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے یا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہوگا اس کی اپوائنٹمنٹ بھی سینیورٹی اور کارکردگی کی بنیاد پر ہونی چاہیے، یعنی اس کی کارکردگی کو بھی دیکھا جائے. اب یہاں پر بھی اس چیز سے بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مولانا اس بات پر بھی راضی ہو چکے ہیں کہ جناب کوئی پینل ہونا چاہیے جس پینل سے ججز کا انتخاب کیا جائے، اور اس پر حکومت بھی جو ہے وہ بھی راضی ہے، اور میرے خیال سے پیپلز پارٹی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں، اعتراضات صرف اور صرف وقت پر ہیں کہ جناب یہ وقت اتنی جلدی کیوں، لیکن اس کے لیے مولانا نے کل حتمی طور پر جو ٹائم دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب 18ویں ترمیم لائی گئی تھی تو 9 مہینے بحث کی گئی، 9 مہینے اس پر بات کی گئی، غور کیا گیا، مختلف ترامیم مختلف تجاویز سامنے آئیں، اور ان تجاویز کے بعد جو ہے وہ اب اس ترمیم کے لیے جو کہ ملک میں 26ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے کم سے کم 9 روز تو دیے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ 9 روز کی تجویز کو کوئی زیادہ سراہا نہیں گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کہنا یہ ہے کہ ہم 14 ستمبر سے یا 15 ستمبر سے جب سے یہ معاملہ چل رہا تھا، ایک تو تجاویز کا کام اس وقت سے جاری تھا، 1 مہینے سے زائد جو ہے وہ آلموسٹ ہونے والا ہے اس کو، یا وہ ہونے والا ہے 1 مہینہ. 14 اکتوبر کو 1 مہینہ ہو جائے گا، آج 12 ہے غالباً. تو دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر مولانا کو 9 دن دے بھی دیے جائیں جو ان کی خواہش یا ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے، تو پھر بھی 20 اکتوبر کو یہ تاریخ جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور 20 اکتوبر کو جو ہے مولانا کو الٹیمیٹلی پھر دوبارہ ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا. جمعیت علماء اسلام کے رہنما کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب سے کل یہ کہا گیا کہ مولانا اب کراچی چلے گئے ہیں، یا تو کراچی میں ان سے مشاورت ہوگی اگر انتظار کیا جاتا ہے، تو اگر انتظار نہیں کیا جاتا تو کراچی میں مشاورت ہوگی، اور اگر انتظار کیا جاتا ہے تو پھر مولانا 17 یا 18 کو واپس آئیں گے، تو پھر ممکنہ طور پر مولانا سے دوبارہ سے مشاورت اس چیز پر ہوگی. مولانا کی جانب سے کل مزید کہا گیا کہ اب ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے، اپنا مسودہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کا مسودہ جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مولانا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ساتھ لے کے چلیں. اچھا، مولانا نے ایک بات پر جو ہے وہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، جو حکومت کی جانب سے بار بار ایسے بیانات آ رہے ہیں یا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مولانا اگر ساتھ نہیں بھی ملتے تو بھی ترمیم جو ہے وہ کر لی جائے گی، حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں. ظاہری بات ہے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے یا آزاد امیدوار جن کو آج کل ڈکلیئر کیا ہوا ہے ان لوگوں کو توڑا جائے گا. مولانا کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ایسے کرتی ہے یا ایسے بیانات دیتی ہے تو اس سے پارلیمان کو اور جمہوریت کو نقصان ہوگا. اب کل عرفان صدیقی صاحب جیو نیوز کے پروگرام میں آج شاہزاد خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بیٹھے تھے، تو ان کا میں بیان سن رہا تھا کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری جانب سے کسی بھی وزیر یا سفیر نے ایسا کوئی بیان براہ راست نہیں دیا. البتہ بلاول کا جو بیان ہے، شاید بلاول نے کوئی ایسا تاثر لے لیا ہے جس کی بنیاد پر بلاول کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں. لیکن نمبر پورے ہونے کی باتیں یقینی طور پر آن دی ریکارڈ اگر نہیں بھی ہوئیں تو آف دی ریکارڈ حکومتی لوگ بارہا کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، لیکن ہم مولانا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 9 دن کے بعد جو آئیڈیل ٹائم ویسے تو 18 یا 19 کا بتایا جا رہا تھا، چلیے لیکن 20 کو بھی اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر ممکنہ طور پر دیکھنا یہ ہوگا کہ آئینی عدالت کا قیام ہوتا ہے اور اس میں چیف جسٹس کون بنتا ہے. کچھ لوگوں کے یہ بھی دعوے ہیں کہ جناب جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ نئے چیف جسٹس ہوں گے اگر قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں بنتے تو. اب ناظرین آتے ہیں قاضی صاحب کے فیصلہ. قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کل ایک لیٹر لکھ کر اس چیز کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا کہ جو ڈنر سپریم کورٹ آف پاکستان کے خرچے پر دیا جائے گا وہ ڈنر وہ نہیں لیں گے، کیونکہ اس پر 20 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. اب اس خط کے بعد یا اس چیز کے سامنے آنے کے بعد قاضی صاحب کے خلاف ایک نیا واویلا شروع ہو گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے کچھ دوستوں کا جو ہے وہ نظام ہی اسی سے چلتا ہے کہ جناب قاضی صاحب کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے تو شاید ہمیں ویورشپ ملے گی، شاید ہمیں جو ہے وہ ہمارا نظام چلے گا، ہمیں ویورشپ ملے گی، لوگ دیکھیں گے، لوگ ہماری باتوں کو سنیں گے.
تو ان لوگوں کی جانب سے اب دو موقف اپنائے جا رہے ہیں. ایک تو موقف یہ اپنایا جا رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اگر پیسے ہی بچانے تھے تو پھر ایڈ ہاک ججز کا فیصلہ کیوں کیا گیا. دیکھیں ایڈ ہاک ججز کا فیصلہ کرنا اس میں پیسے بچانے کی بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایڈ ہاک ججز کا جس ٹائم اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف مقدمات کا ڈسپوزل ہوتا ہے. اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات کو ڈسپوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور یہ چیز ایک حقیقت ہے جو میرے دوست یہ بتاتے ہوئے آپ سے چھپا لیتے ہیں, آپ کو نہیں بتاتے کہ ان ایڈ ہاک ججز نے گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران بھی مقدمات کو سنا ہے, مقدمات کے فیصلے کیے ہیں. جب دوسرے اکثریت ججز جو تھے وہ چھٹیوں پر چلے گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھٹیاں ہیں, ہم کوئی کام نہیں کریں گے, تو وہ یہ بھی بتائیں نا پھر کہ ان ججز نے گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی کام کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ قاضی صاحب نے جناب یہ کوئی نیا شوسہ چھوڑا ہے کیونکہ وہ ججز کا سامنا نہیں کر پاتے. دیکھیں قاضی صاحب ججز کا سامنا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے, لیکن قاضی صاحب کے حوالے سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ قاضی صاحب گزشتہ 2-3 سال سے چیف جسٹس بننے سے پہلے بھی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ قاضی صاحب کا رویہ زیادہ سخت تھا, لیکن اب چیف جسٹس بننے کے بعد ان کا ججز کے حوالے سے رویے میں نرمی آئی ہے. انہوں نے جو بڑا پن دکھانا تھا وہ ان کی جانب سے شو ہوا ہے ایز اے چیف جسٹس. دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب کیا جسٹس منیب کے سامنا کرتے, جسٹس منیب کا سامنا وہ ویسے بھی نہیں کرتے بھائی. جسٹس منیب کے ساتھ تو ان کی شروع سے نہیں بنتی کیونکہ ظاہری بات ہے جسٹس منیب, جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس مزار نقوی, اعجاز الاحسن, یہ تو وہ گروپ تھا جو قاضی صاحب کے خلاف ہمیشہ فیصلے دینے میں پیش رہا تھا. جسٹس منیب کے ساتھ تو ان کی تب بھی نہیں بنتی تھی جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا اور قاضی فائز عیسیٰ نے کہ جسٹس منیب نے کچھ سوالات ایسے پوچھے جس پر قاضی صاحب کو جو ہے وہ ناگوار چیزیں گزری. جسٹس منیب کے ساتھ تو ان کی پہلے بھی نہیں بنتی تھی, تو اب جسٹس منیب کہاں سے آگے. ہاں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں, تو اس میں میرے ذرائع کے مطابق, اگر آپ کے ذرائع ہیں تو پھر ہمارے بھی ذرائع ہیں, کہ قاضی صاحب کی جانب سے ناراضگی ہے اور دوسری جانب سے شرمندگی ہے. اگر ایک جانب, کیونکہ 12 جولائی کو جس طرح فیصلہ دیا گیا ہے نا, وہ ہمیں بھی پتا ہے قاضی صاحب نے جو 9 سوال کیے تھے نا, وہ 9 سوالات کا ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ 9 سوالات کے جوابات کیا ہے, لیکن ہم نہیں ان چیزوں کو قریدتے جدھر نہیں جانا ہوتا, تو ہمیں بھی پتا ہے. تو اس معاملے میں بھی جسٹس منصور علی شاہ کے معاملے میں بھی آج بھی قاضی صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, آمنا سامنا کر سکتے ہیں. اگر سامنا نہیں کر سکتے تو وہ دوسری جانب سے ہے. اور تیسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا. دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا, یہ ایک حقیقت ہے, لیکن جسٹس منصور علی شاہ کا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج کا دن انتہائی اہم ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن اگر ہونا ہے تو آج ہوگا, ورنہ پھر یہ ترمیم کے بعد ہوگا, کیونکہ آگے 3-4 روز میں ویسے ہی جو ہے وہ SCO کانفرنس اسلام آباد میں ہوگی, سیشن ہوگا نہیں, وزارتوں میں وزراء بیٹھیں گے نہیں, اس طرح سے کام ہوگا نہیں جو روٹین میں ہوتا ہے. تو پھر یقینی طور کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن 20 کے بعد ہی مجھے نظر آ رہا ہے. اور ممکنہ طور کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جو لوگ ڈنر میں بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں نا کہ قاضی صاحب ڈنر میں کیسے بیٹھیں گے, اور بھائی ڈنر میں بیٹھیں گے تو قاضی صاحب فل کورٹ ریفرنس میں بھی بیٹھیں گے. فل کورٹ ریفرنس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ نے ان کے رائٹ پہ بیٹھنا ہے, جسٹس منیب نے ان کے لیفٹ پہ بیٹھنا ہے. اگر کھانے میں کوئی زیادہ قاضی صاحب نے یوں کر کے نہیں دیکھنا کہ جناب منصور علی شاہ کیسے لگ رہے ہیں اور منیب اختر کیسے لگ رہے ہیں. کمرہ عدالت میں بھی ججز کی سینیورٹی وہی ہوتی ہے جو کمرہ عدالت میں ہوتی ہے. وہ جب کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تب بھی سینیورٹی کے حساب سے وہ اسی طرح بیٹھتے ہیں. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ قاضی صاحب سامنا نہیں کر پائیں گے, یار یہ کون سی لاجک ہے, کہاں سے لے کر آتے ہو, کبھی ٹائمنگ کی لاجک لے کر آتے ہو, کبھی سامنا نہیں کر پائیں گے آپ یہ لاجک لے کر آتے ہو, تو یار یہ کہاں سے لاجک لاتے ہو, میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور پھر قاضی صاحب کی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ قاضی صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تھے, میں گواہ تھا, میں اس آتھ ٹیکنگ سرمنی میں گیا تھا. قاضی صاحب وہاں بھی بغیر پروٹوکول ایک سلور کلر کی گاڑی میں پہنچے تھے. قاضی صاحب سپریم کورٹ میں 6 مہینے سلور کلر کی پرائیویٹ گاڑی میں, لائٹ بلو کلر کی وہ گاڑی تھی, کرولا گاڑی تھی, اور پرانا ماڈل تھا, لیٹسٹ ماڈل نہیں تھا, اس میں آتے رہے ہیں.
फिर काजी साहब पैदल अक्सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आते थे, एक दो गार्ड होते थे उनके आगे और पीछे। फिर तो ये कहना कि काजी साहब सादगी के जो है वो उसको प्रमोट नहीं करते, ये तो सरासर झूठ है। काजी साहब तो पिछले 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में पैदल आ रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वो वॉक करते थे, चले जो भी वजह थी। फिर काजी साहब तो उस तरह से सिक्योरिटी अपने साथ नहीं रखते थे। ये तो जब उसका मुबारक सानी वाला केस हुआ तो उस केस के बाद काजी साहब की कुछ सिक्योरिटी बढ़ाई गई, क्योंकि हम जानते हैं और ये मेरे दोस्त भी जानते हैं कि काजी साहब को बराह रास्त कत्ल की धमकियां दी गई, उनके कत्ल के फतवे दे दिए गए, तो उसके बाद उनकी सिक्योरिटी कुछ बढ़ाई गई। उसके बाद काजी साहब ने जो है वो इस हवाले से उनको इस चीज़ का एहसास दिलाया गया कि सर आपकी सिक्योरिटी का मसला है, थोड़ी सी सिक्योरिटी अपने साथ रखें। वरना वो डोनट वाली दुकान जो आप गए हैं तो वहाँ काजी साहब के पास अगर 4 बूटों वाले होते और कोई ऐसा कोई शख्स कोई कह सकता था कि जनाब आप जो उनके साथ वहाँ पर रवैया किया गया, नहीं कह सकता था। उस शख्स को हिम्मत कहाँ से मिली? क्योंकि काजी साहब सिक्योरिटी साथ नहीं रखते। वरना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ 20 से 25 पुलिस एहलकार होते हैं और सारे के सारे कमांडोज होते हैं। कोई बोल सकता है इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाते हुए? नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इसलिए ये गलत प्रोपेगेंडे ना करें भाई, लोगों को कौम को हकीकत बताएं कि काजी साहब ने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की मर्सिडीज और जो गाड़ियां थी वो बेच दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सादगी के लिए। झूठ नहीं बोले, एक हद होती है। अब खुदा का खौफ करें। आप क्यों अपनी जाती पसंद नापसंद को जो है वो इदारे के प्लस और इदारे के हक में या इदारे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाते हैं? ऐसे ना करें। तो देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या होता है, जो पेशरफ्त होगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग इंतहाई अहम था। व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।